الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کو بیچ دیے، آخرت کو خرید لیے، مطلب مسلمان لوگ دنیاوی زندگی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، آخرت کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو بیچ کر، دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو وہ لوگ خرید لیے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جنگ کرنا چاہیے، جنگ کریں وہ لوگ۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، فیقتل، یا تو وہ لوگ مارے جائیں گے، دشمن ان کو مار دیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، یا تو وہ لوگ فیقتل، یا تو وہ لوگ مارے جائیں گے، او یغلب، یا وہ لوگ غالب آ جائیں گے، دشمنوں پر جیتیں گے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، چاہے وہ لوگ جیتیں یا پھر ان کو دشمن مار دیں، تب بھی وہ لوگ اللہ کی طرف سے ان کو، اللہ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو ان قریب اجر، بڑا اجر، اجرا عظیما، بڑا اجر ہم ان کو عطا کریں گے، ثواب۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مردوں میں سے کمزور لوگ اور کمزور لوگوں کے واسطے، کمزور مردوں کے واسطے، عورتوں کے واسطے، بچے، یہ لوگ تڑپ رہی، ظالموں کے چنگل میں ہے نا، تمہیں ان کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ الذین یقولون، یہ کمزور مرد اور عورتیں، بچے اللہ سے دعا کر رہی، کیا بول کر، اے ہمارے پروردگار، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے ہمارے پروردگار، اس گاؤں کے لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم کو اس گاؤں سے نکال دے، وجعل لنا، اپنی طرف سے ہمارے لیے، من لدنک ولیا، کسی حامی کو بھیج دے، کسی مدد کرنے والے کو بھیج دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کسی ہمارے مدد کرنے والے کو بھیج دے، کسی حامی کو اور مدد کرنے والے کو بھیج دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ مسلمان لوگ ہی کرتے ہیں، مسلمان جنگ کرتے اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، جو لوگ اللہ کا، اسلام کا انکار کر دیے، کفر اختیار کر لیے، وہ لوگ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اب کیا کرو، شیطان کے راستے میں جنگ کرنے والے کافروں کے ساتھ تم کیا کرو، شیطان کے دوستوں کے ساتھ تم ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو۔ فقاتلوا، تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا یہ مکر، شیطان کی چال بازیاں، یہ بہت کمزور ہے۔ تو کل کے سبق میں آیا تھا، منافق لوگ جنگ میں تو جاتے نہیں، جانے والے روکتے رہتی ہیں۔ اب مسلمان اگر ہار گئے تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو، بھئی ہمیں نہیں گئے، اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے، بھئی ہمیں نہیں گئے، بچ گئے، ہمیں مرے نہیں، کہو بول لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کے راستے میں جا کو مرنے سے بڑی موت کون سی ہو سکتی ہے، جنگ میں جا کو مرنے سے بڑی موت کون سی ہو سکتی ہے۔ جب مسلمان جنگ میں جا کو مر جاتے تھے، شہید ہوتے تھے، تو یہ لوگ کیا بولتے تھے، ہمیں اللہ بچا لیا، بھئی ہمیں گھروں میں تھے، اللہ بچا لیا، اللہ کا انعام ہے بولتے تھے۔ جب مسلمان جیت کر مالی غنیمت حاصل کر آتے تھے تو یہ لوگ کیا بولتے تھے، ارے ہمیں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، ہمارے پیسے ملتے تھے، مالی غنیمت میں ہمارے غلام ملتے تھے، ایسا لوگ تمنا کرتے تھے ایسا۔ اب اللہ مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمان لوگ اگر وہ لوگ، منافق لوگوں کی تمنا کیا ہے کہ ابھی کو پیسہ ہونا ہوتا ہے، جنگ میں جاتے نہیں، گئے تو بھی کیا، خالی پیسے کے واسطے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمان لوگ تو اللہ کے لیے لڑنے کا ہے نا، ان کے سامنے پیسہ کس طرح نہیں رہتا، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے
دنیا سے کفر و شرک کو ختم کر کے اللہ کا اسلامی نظام قائم کرنے کی ان کو فکر ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو تو مسلمان لوگوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، لات ماریں گے دنیا کو مسلمان لوگ، آخرت کو انہوں سامنے رکھیں گے۔ تو جو لوگ آخرت کو پسند کرتے ہیں دنیا کو لات مارتے ہیں، تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ تو دنیا کو کون لات مارتے ہیں؟ مسلمان لوگ جو آخرت کو پسند کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے آخرت کو پسند کرنے والے، دنیا کو لات مارنے والے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کریں دشمنوں کے ساتھ۔ اب جو لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے دشمنوں کے ساتھ میں، تو اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں اب یا تو جنگ میں کیا ہوگا، یا تو جنگ کرنے والے لوگ مر جائیں گے یا پھر جیت کو واپس آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ چاہے جنگ میں مر جائیں، شہید ہو جائیں، یا پھر وہ جیت کے واپس آئیں، دونوں صورت میں ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ جنگ میں اگر مر گئے تو پھر شہید بولیں گے ان کو اللہ تعالیٰ۔ اب اگر جیت کو آ گئے تو ایک تو جنگ جیتے کامیابی، دوسرا کیا ہے مالی غنیمت، دشمنوں کا مال بھی ان کو ہاتھ آ جاتا۔ تو یہاں سے ایک بات کیا ہے، جنگ میں جا کو جیت کو آنے کے بعد یا جنگ میں جا کو مر جانا یہ بھی کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمت کی بات ہی ہے۔ اور جنگ میں جا کو جیت کو آ گئے تو جیت کو آنے کے بعد بھی دشمنوں کا مال غنیمت وغیرہ یہ حرام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی ایک انعام ہے۔ اب یہ مالی غنیمت مل گیا تو بول کر جیت کو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اجر نہیں دیں گے کیا؟ ایسی بات نہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام کیا، جیتے تو دشمنوں کا مال مل جاتا ہاتھ کو، اور دشمنوں کا مال مل گیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ ثواب سے اللہ تعالیٰ دور نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی اجر ہے مالی غنیمت کی صورت میں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ثواب رہتا ہے۔ تو مالی غنیمت جیتنے کے بعد میں وہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ وما لکم لا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تمہارے کو کیا ہو گیا، تمہیں لوگ کہیں کو اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کر رہی، کمزور مسلمان لوگ، مرداں، عورتیں، بچے، سمجھدار بچے، انہوں مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد میں بعض لوگ مکے میں تھے، بعض لوگ دوسرے علاقوں میں تھے، تو وہاں کے لوگ مکے کے لوگ اور دوسرے جگہ جہاں مسلمان نے اسلام قبول کیے تھے، وہاں کے کافر لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اسلام چھوڑو بول کر۔ اب بعد میں اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کو مدینے کو چل جاؤ، اللہ حکم نازل کر دیے، تو ذرے مسلمان لوگ چلے گئے مدینے کو کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ لیکن بعض لوگ رہ گئے تھے، ظالم لوگ ہیں نہیں، وہ کافر لوگوں کے غلام تھے، تو کافر لوگ ان کو جانے دیتے نہیں تھے۔ اب ان کے پاس جانے کے واسطے بھی پیسہ جیسا بھی نہیں تھا، سواری وغیرہ بھی ایسا تنگی، تو ان کے پاس انتظام نہیں تھا جانے کا مکہ چھوڑ جانے واسطے۔ اب کافر لوگ ان کو روک رکھ لی، اب کافر لوگ ان کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمان لوگوں، تمہارے مسلمان بھائیاں، کمزور مسلمان لوگ، بوڑھے عورتاں اور بچے، انہوں ایمان اسلام قبول کر کو ہے، لیکن ظالم لوگ ان کو ستاتے ہیں۔ تمہارے مسلمان بھائیوں کے واسطے، تمہارے مسلمان بوڑھوں کے واسطے، تمہارے مسلمان بچوں کے واسطے تمہیں جنگ نہیں کرتے کیا؟ انہیں دعا کرتی ہیں مسلمان بوڑھے، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے، دعا کریے اللہ سے، کیا بول کر، اے اللہ یہ ظالموں کا گاؤں ہے، ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہیں، ہمارے کو یہاں سے نکال دیا، اللہ کو انہیں دعا کر رہی، تمہیں ان کی مدد نہیں کرتے کیا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وہ لوگ دعا کر رہی، کیا بول کر، اللہ تیری طرف سے کسی حامی کو بھیج دے، اللہ کسی مدد کرنے والے کو بھیج کر ہمارے کو یہاں سے ظالموں کے گاؤں سے نکال دے، اللہ ہمارے کو دعا کر رہی ہوں، تمہیں جا کو مسلمانوں کو نکال لو، بچا لو ظالموں کے ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے راستے میں کون جنگ کریں گے؟ اللہ کے راستے میں مسلمان لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے نکلتے، اور کافر لوگ کیا کرتے؟ وہ لوگ شیطان کے راستے میں جنگ کرنے نکلتے ہیں، تب شیطان کی باتیں پھیلانے، چھوٹی باتیں پھیلانے، چھوٹی باتیں بولنے، کفر کو پروموٹ کرنے جنگ کرتے ہیں۔ کافر لوگ، مسلمان لوگ کا جنگ کرتے ہیں، اسلام کا غلبہ ہونا، اسلام پھیلنا، اللہ کا نام بلند ہونا، اس کا جنگ کرنے کا، کفر اور ظلم ختم ہونا، اس لیے جنگ کرتے ہیں۔ کافر لوگوں کا جنگ کرتی ہیں، کفر کا بول بالا ہونا، کفر کا غلبہ ہونا، دنیا میں پورا کفر بھر جانا، کافر لوگ رہنا، ایسا کو جنگ کرنے کا۔ اللہ فرماتی ہے اب تمہیں کیا کرو مسلمانوں کا لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ تو کیا اللہ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ تو شیطان کے واسطے لڑنے کا ہے نا، شیطان کے کام کرنے، شیطان کے کارندے ہیں نا، تم کیا کرو شیطان کے دوستوں سے لڑنے کے واسطے تمہیں تیار ہو جاؤ، نکلو، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے تم لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر، چال بازیاں، اس کے شیطان کی کتنی طاقت ہے تو بھی، شیطان کے کارندوں کی کتنی طاقت ہے تو بھی، کافروں کی شیطانوں کی کتنی طاقت ہے تو بھی ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت۔ جب بھی سچ اور جھوٹ کا
مقابلہ ہوگا اسلام اور کفر کا، مسلمان اور کافروں کا مقابلہ ہوگا، ظالم اور مظلوم، ظالم ظلم کرنے والا اور مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، دونوں میں جب لڑائی ہوتی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ظالم ختم ہو کر رہے گا، مظلوم کو ہی اللہ تعالیٰ حق دلائیں گے، اس کا حق اسے دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو شیطان کے پاس کتنی طاقت بھی ہو کیا بھی ہو، اس کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ظالموں کے خلاف میں، ایک سبق ہمارے آج کے سبق سے، مسلمان لوگوں کو ظالموں کے خلاف میں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ ظالم جیسا بھی ظالم کون بھی ہو ظالم، تو ظالموں کے خلاف میں ہمیں آواز اٹھاتے رہنا۔ اپنے مسلمان لوگ یا انسانوں کے بارے میں، انسانوں پر ظلم ہو رہا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، تو ان مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا نہیں، ظلم کون کر رہا، ان مظلوموں کو ہمیں ساتھ دیتے ہوئے، ہمارے پاس آواز ہے تو آواز کے ذریعے سے تو بول سکتے، لکھ سکتے، اگر وہ کچھ بھی کر سکتے، تو ان مظلوم لوگوں کی ہمیں حمایت میں، ان کی تائید میں ہمیں ظالموں کے خلاف میں ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔